آسیہ کے بارے میں یہ ہے کہ وہ بنی اسرائیل سے تھیں اور مومنہ مخلصہ تھیں۔ فراؤن کے محل میں پوشیدہ طور پر خدا کی عبادت کرتی تھیں، یہاں تک کہ فراؤن نے زن حزبیل کو قتل کیا۔ اس وقت آسیہ نے دیکھا کہ اس مومنہ کی روح فرشتے آسمان پر لے جاتے ہیں۔ ان کا یقین اور بھی زیادہ ہو گیا۔ اسی اثنا میں فراؤن ان کے پاس آیا اور اس مومنہ کا قصہ آسیہ سے بیان۔ آسیہ نے کہا، اے فراؤن، تجھ پر وائے ہو، یہ کیا جرأت ہے جو خدا کے مقابلے میں تو کر رہا ہے؟ فراؤن نے کہا، تو بھی اسی عورت کی طرح دیوانی ہو گئی ہے۔ آسیہ نے کہا، نہیں، بلکہ میں اس خدا پر ایمان لائی ہوں جو میرا اور تیرا اور تمام عالم کا پروردگار ہے۔ یہ سن کر فراؤن نے مادر آسیہ کو طلب کیا اور کہا کہ تیری لڑکی دیوانی ہو گئی ہے، اس سے کہہ دے کہ موسیٰ علیہ السلام کے خدا سے انکار کرے، ورنہ موت کا مزہ اس کو بھی چکھاتا ہوں۔ ماں نے ہر چند سمجھایا مگر کچھ فائدہ نہ ہوا، تو فراؤن کے حکم سے ان کو جلادوں نے 4 میخوں پر کھینچا اور عذاب کیا، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئیں۔ Hello to all and have a nice day. I hope all of you would be fine. We at MMP Associates are providing services offline in few cities of Pakistan and online all over the world. Our services include but not limited to accounting, bookkeeping, internal audit, financial statements, etc. If you require any of these services, please contact by email or WhatsApp as mentioned in this visiting card at the end of this video. Thank you very much. ابن عباس سے منقول ہے کہ جس وقت ان پر عذاب کیا جا رہا تھا، ان کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا۔ آپ نے دعا کی، خدا نے سزا کی تکلیف ان سے زائل کر دی، یعنی فراؤن کے عذاب کی ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ اس حال میں آسیہ نے کہا، خدایا میرے لیے بہشت میں ایک مکان بنا۔ تو خطاب ہوا کہ اوپر نکاح کرو۔ جب دیکھا اپنی جگہ بہشت میں نظر آئی تو خندہ ہوئی۔ نے کہا، دیکھو اس کے جنون کو کہ میں اس کو عذاب کرتا ہوں اور وہ ہنستی ہے، غرض کہ وہ رحمت الہی سے واصل ہوئی۔ اور جناب سلمان سے روایت ہے کہ آسیہ پر دھوپ میں عذاب کیا جا رہا تھا، حق تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، انہوں نے ان پر سایہ کیا۔